السلام علیکم ایوری ون۔ اگر آپ بھی اپنی چاہت اپنی دعاؤں میں مانگ مانگ کر تھک گئے ہو اور ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی تو بالکل پریشان مت ہونا، بلکہ اس رب پر پورا یقین رکھنا، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، میرا اللہ ان کا مان کبھی نہیں توڑتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تم کوشش تو کرو، دینا نہ دینا میرا کام ہے، اگر تم کوشش بھی نہیں کرو گے تو پھر میں کیسے عطا کروں گا؟ میرا اللہ کہتا ہے تم کوشش کرو اور دعا ساتھ میں کرو، بے شک میں دینے پر قادر ہوں۔ میرے اللہ کے لیے کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی، وہ اگر چاہے تو کیا نہیں ہوتا۔ اپنے اللہ کے فیصلوں پر کبھی شک نہ کرنا، اور دعائیں مانگ کر کبھی یہ مت سوچنا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ پورے یقین سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ بے شک میں نے میرے اللہ سے مانگا ہے، اس کی ذات ہے دینا اور وہ ضرور دے کر رہتا ہے۔ جب کسی سے کچھ کہہ نہ پاؤ تو جان نماز اٹھاؤ اور اللہ کے آگے سر کو جھکاؤ، وہ تمہیں سنتا ہے، تم اس سے مانگو، دل کا سارا بوجھ اسے دکھا دو، وہ تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جایا کرتی ہیں۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا، اس وقت کی گئی گفتگو اور آنسوؤں سے بھری التجائیں اور آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں ہم، وہ بھی صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے باتیں کرتے رہیں، اور یقین کرے اللہ بہت پیار سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے معجزوں کی صورت میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد تو عشق کی نماز ہے، ایک بار بھی عشق قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا کہیں۔ لا حاصل خواہشات اور ادھورے قصے، نامکمل خواب کبھی بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعا مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تو تب جان نماز اٹھا کر اس پر خوب رونا، جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیروں سارے باتیں کرنا، جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا، جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن شریف کو پڑھ لینا، جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ وہ مشکل وقت لاتا ہے تو راستے بنا بھی دیتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، مگر اس عمل کو بہت صبر اور درکار ہوتا ہے۔ کن سے فیکن تک کا سفر نہایت طویل بھی ہوتا ہے، مگر جب انسان یہ سفر طے کر لیتا ہے تو غم مختصر ہو جاتے ہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے، میں تمہیں ایک حقیقت بتاتی ہوں، جس مقام پر تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے، اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے، ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے، ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے کر دکھائے ہیں جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو چھوڑ کر یقین کرنا سیکھا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے، اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے قرآن میں لکھے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹ پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو۔ نہایت عین اختتام پر بھی بدل سکتی ہیں کہ کہانیاں عین اختتام پر بھی بدل سکتی ہیں، تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں، اور اس کے کن پر کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے، اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھیر دیا جائے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا، تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا۔
جب آپ بھی نماز پڑھیں تو اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ آپ کو اگلی نماز کی توفیق دے۔ پھر دیکھیں کیسے اگلی نماز کے لیے اذان ہوتی ہی آپ جا نماز پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کوشش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھا ہے، تو پھر نماز کے بدلے آپ نماز مانگیں تو کیسے اللہ آپ کو اگلی نمازوں کی ہمت۔ اور جب انسان اچھائی کی نیت کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس اچھائی کو کرنے کے لیے وسیلے بھی بھیج دیتا ہے، اور اس انسان کا دل بھی اسی اچھائی کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موڑ دیتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگنے کی تاکید کی تھی، کیونکہ دعائیں انسان کو فرش سے عرش تک اٹھا دیتی ہیں۔ آپ پہلی نماز کے سجدے میں دوسری نماز مانگیں گے تو اللہ بھی پھر دوسری نماز کو آپ کے لیے آسان بنا دے گا۔ پتہ ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اس طرح سے نہیں مانگتے جیسے مانگنے کا حق ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے کچھ چاہیے ہوتا تو ہم کیسے اس کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اس کی منتیں مانگتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو کسی سے سفارش بھی کروا لیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص ہماری اس ضرورت کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اللہ سے جب بھی مانگتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ ہم ایک تو یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، پھر دوسرا ہم جیسے دنیا کے سامنے خود کو معصوم بناتے ہیں ویسے اللہ کے سامنے نہیں بنا پاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس الفاظ ادا ہو گئے تو ہمارا کام ختم ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم جس در کی بھکاری ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، وہ اللہ ہے نا گناہ گاروں کو بھی دیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے ہم مانگیں بھی اور ہمیں نہ ملے؟ بس ہمارا یقین ویسا نہیں ہے جیسا یوسف علیہ السلام کا تھا، جیسا آگ میں ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا دریا پار کرتے تھا، جیسا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں تھا۔ ہمارا یقین تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا کہ سامنے موت ہو اور ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہمیں بچائے گا، اور یقیناً وہی بچائے گا۔ یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں ممکن۔ جب یقین ہوگا تو پھر کوئی دعا رد کبھی نہیں ہوگی۔ کیا آپ کا دل اداس ہے، بے چین اور دکھی ہے؟ کیا کسی عزیز پیارے کے دیے دکھ ہے، یا پھر زمانے کی گردش نے اسے کچل ڈالا ہے، یا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے؟ دماغ، ارادوں اور وقت کی ناکامیوں نے اس کی معصومیت چھین لی ہے۔ یہ دل، آپ کا دل، یہ پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اب کبھی خوشی نہیں ملی۔ اس کے کئی قیمتی جذبات راکھ ہو چکے ہیں، اس کے کچھ قیمتی جذبات راکھ ہو چکے ہیں، اور یہ ہم سب کا دل ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہے، جس کی کرچیاں ہمارے ہی وجود میں یوں ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی زخم ایسا نہیں ہے جس کا مرہم موجود نہ ہو، اس کا بھی مرہم موجود ہے۔ اس دل کو ایسے نہ رہنے دیں، اس پر توجہ دیں، اس کے مرہم کا انتظام کریں، اور اس کا پہلا اور بہترین مرہم یہ ہے کہ اسے دعا کے حوالے کر دیں، اسے دعا کی امان میں دے دیں، اسے اس رب کے پاس لے جائیں جس نے سینے میں ایک دل بنایا ہے، وہ دل جو صرف اسی کے ذکر سے سکون ہوتا ہے، جو اس کی خالق ہے، جو اس کا خالق ہے وہی اس کا طالب بھی ہے، اسی کے پاس اسی کا مرہم ہے۔ اپنے دل کے لیے دعا کیا کریں، بہت دعا کیا کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر سے کھل اٹھے گا، کیونکہ اس کا آمین ہمارا رب ہے، وہی اس کا خالق ہے، اور وہی اس کی درستگی کی دعا سکھاتا ہے۔ اور ہم مانگے اور اللہ عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ پورے یقین سے اپنے دل کے لیے سکون کی دعا کرتے ہیں تو میرا اللہ بھی سکون بخشتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے سکون کی وجہ بنتے ہیں تو بے شک آپ کو کوئی چیز پہ سکون